نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ والعادیاتی ضبحا، واو جو ہے یہ حرف قسم ہے، والعادیاتی اور قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحن ہانپ کر، فالموریاتی قدحن، فالموریاتی پھر آگ سلگانے والوں کی جھاڑ کر، فالمغیراتی صبحا پھر غارت کرنے والے صبح کی، پھر غارت میں ڈالنے والے صبح کو، فالمغیراتی صبحا پھر غارت میں ڈالنے والے صبح کو، فأثرن به نقعا پھر اٹھانے والے اس میں نقع گرد کو، فوسطن به جمعا پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں، جماعت میں، ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود بہت ناشکر ہے، وَإِنَّهُ اور اس بات پر علی ذالک، وَإِنَّهُ علی ذالک اور وہ آدمی اس بات پر لشہید گواہ ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک لحب الخیر مال کی محبت لشدید بہت زیادہ ہے، وَإِنَّهُ لحب الخیر لشدید اور وہ آدمی مال کی محبت میں بہت پکا ہے یا اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ افلا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر کہ جب کریدا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل اور تحقیق کی جائے گی، ما فی الصدور جو کچھ دلوں میں ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر بے شک ان کے رب کو اس دن کی خبر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں جو 5 آیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں گھوڑوں کے وصف کو بیان کیا ہے، اور گھوڑوں کے بھی ان وصفوں کو بیان کیا ہے جو ایک خاص حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ جنگ کی حالت میں جب گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ کس کیفیت کے ہوتے ہیں یا کس طرح سے ہوتے ہیں، اس وصف کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد انسان کی 2 بری باتوں کو یا 2 بری خصلتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور جو شروع کی 5 آیتیں ہیں اس میں جو انہوں نے گھوڑوں کے وصف بیان کیے ہیں، یا جو گھوڑوں کی خاص قسم کی یا خاص ایک وقت کی قسم لے کے بات بتائی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، یعنی پہلے گھوڑوں کے خاص وصف بتائے۔ اب اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ والعادیاتی ضبحا، عادیات جو ہے یہ عدوف سے مشتق ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں، عادیات مطلب دوڑنا، ضبحن مطلب وہ خاص آواز جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے، جسے ہانپنا کہا جاتا ہے۔ جیسے جب گھوڑا دوڑتا ہے اور وہ ہانپتا ہے، ان دونوں وصفوں کی جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے اور وہ ہانپتا ہے۔ عادیات مطلب دوڑنا اور ضبحن مطلب اس کا ہانپنا۔ آگے فرمایا فالموریات قدحن، موریات یہ ایرا سے مشتق ہے جس کے معنی آگ نکالنے کے ہیں، یعنی جب گھوڑا دوڑتا ہے اور اس کے پاؤں میں جو ایک طرح کی لوہے کا جوتا ہوتا ہے یا جو ایک گھوڑے کا خاص قسم کا ہوتا ہے کہ وہ جنگی گھوڑوں کے درمیان یا جو دوڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں وہ پہنایا جاتا ہے، شو ہارس پتہ نہیں ہارس شو اس طرح سے کچھ اسے کہا جاتا ہے، آئی تھنک ہارس شو، بہرحال جو بھی ہے۔ تو گھوڑوں کے پاؤں میں ایک لوہے کی کچھ ہوتا ہے جس کے دوڑنے سے جب وہ پہنتا ہے اور وہ پہن کے جب دوڑتا ہے اور چٹیل میدانوں میں یا وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو وہ یہاں پہ مراد ہے فالموریات قدحن۔ پھر جب وہ
دوڑتا ہے اور ٹاپ مار کر جب وہ دوڑتا ہے تو سلگھاتا ہے. اور قدحن کا مطلب ہے ٹاپ مار کے دوڑنا، یعنی پتھریلی زمین پر جب گھوڑا چلتا ہے تو اس کے جو جوتے ہوتے ہیں اس سے اور جو زمین ہوتی ہے اس کی رگڑ سے چنگاری نکلتی ہے، وہ مراد ہے یہاں پہ. یعنی کہ جب وہ تیزی سے آگ نکالتے ہوئے یا سلگھاتے ہوئے دوڑتا ہے. فالمغیراتی صبحاً، اور پھر مغیرات کا مطلب ہے کہ حملہ کرنا، چھاپا مارنا، غارت کرنا. صبحاً مطلب صبح کو، پھر جب وہ غارت میں ڈالتے ہیں صبح کے وقت میں. عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے جب کسی پر جنگ کرنی ہوتی تھی، جب کسی سے جنگ کرنی ہوتی تھی یا کسی پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا یا کسی کے بستی کو لوٹنا ہوتا تھا تو وہ رات کے وقت میں نہیں یہ کام کرتے تھے، کیونکہ بزدلی کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ رات کے وقت میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب جو ہے آپ رات کے اندھیرے میں ان پہ وہ کریں، حملہ کریں. ان کا یہ رواج تھا کہ وہ صبح صبح جب بالکل صبح ہوتی ہے اس وقت جو ہے روشنی نکلنے کے وقت چھاپا مارتے تھے یا جنگ کرنے کے لیے اس وقت حملہ کرتے تھے. تو پھر غارت میں ڈالنے والے صبح کو. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر اثرنا جو ہے یہ غبار اڑانے کے معنی میں ہے، اور نقعن جو ہے غبار کو کہا جاتا ہے. یعنی جب وہ غبار اڑاتے ہوئے، دھواں اڑاتے ہوئے، دھول اڑاتے ہوئے دوڑتا ہے. یعنی جب گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا ہے تو جو دھواں ہو رہا ہوتا ہے یا ریت سارا اڑ رہا ہوتا ہے وہ مراد ہے یہاں پہ. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ گھس جاتا ہے فوج میں. جمان مطلب فوج میں یا لشکر کے اندر. یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کے جو ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک دفعہ پھر دوبارہ دہرا دیتی ہوں. والعادیاتی ضبحاً، اور قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر. مراد اس سے کہ جب گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے سینے میں سے ہانپنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. فالموریاتی قدحاً، اور پھر وہ جب تیزی سے دوڑتا ہے چٹیل میدانوں میں تو اس کے پاؤں میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہے، وہ مراد ہے. فالمغیراتی صبحاً، اور پھر جب وہ صبح کے وقت میں کسی لشکر پر یا کسی جنگ میں یا کسی بستی میں حملہ کرتا ہے وہ مراد ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے تو اس وقت میں جو گرد اڑ رہی ہوتی ہے وہ والا وصف یا وہ والا سین مراد ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر جب وہ لشکر کے درمیان میں یا جنگ کے درمیان میں، جنگی لشکر کے اندر بے خوف و خطر گھس جاتا ہے وہ مراد ہے. گھوڑوں کے ان سارے وصفوں کو بیان کرنے کے بعد، ان کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک ایک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کو یہ بات پتہ ہے. یعنی ایک انسان جو اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے، جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا، وہ اس بات پر خود بھی جانتا ہے. یعنی اس بات کو وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں جو ہے اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، عرب کے اندر خیر کا لفظ جو یہاں پہ بیان فرمایا نا، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کبھی کبھی مال کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو آگے فرما رہے ہیں کہ بے شک آدمی کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، یا انسان اپنی مال کی محبت میں پکا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور وہ اس بات سے بے پرواہ ہے یا اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جب قبروں میں سے نکال لیا جائے گا. یعنی انسان مال کی محبت میں اتنا پکا ہے کہ وہ اس چیز کو بھولا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ ایک دن اکھاڑ لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی کے اندر یا دنیا میں ہمیشہ اپنے مال کے ساتھ رہے گا. وہ مال یہیں چھوڑ کر قبر میں تنہا چلا جائے گا، اکیلا چلا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس قبر سے نکالے گا اور اس سے جانچ پڑتال کرے گا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، کیوں کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا. اگر تم نے حلال کمایا تو اس کو حرام کیوں کیا؟ اس طور پہ کہ اس کو جو خرچ کرنے کا مصرف تھا وہاں خرچ نہیں کیا. اس کی محبت میں اتنے تم زیادہ آگے بڑھ گئے کہ تم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، اس کی تعلیمات کو بھول گئے. اور اگر تم نے حلال ذریعے سے نہیں کمایا تو تم حرام ذریعے سے تم نے کیوں کمایا؟ اتنا مال، پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ مال کمانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، لیکن اتنی
کہ آپ کے دل میں اس کی محبت نہ آئے. جیسے آپ کے لیے مال ضروری ہے، صرف ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کا گزارا ہے سمجھو 50 روپے میں، تو وہ 50 روپے کما کے صبر شکر سے نہیں بیٹھ رہا، اس کو اور بڑھائی جا رہا ہے اور اس کو گن گن کے رکھ رہا ہے. پیچھے بھی ایک صورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مذمت کی ہے کہ جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے. تو مختصر کرتی ہوں بات کو، بات یہ ہے کہ انسان کو مال کمانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اس کی محبت اس کے دل میں نہیں آنی چاہیے. اور یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان ایک تو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، اور دوسری بات کہ اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ وہ آگے کی ساری چیزوں کو بھول چکا ہے کہ اسے اس چیز کی خبر نہیں ہے. حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبروں سے نکال لے گا، لیکن اس کی فکر نہیں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور تحقیق ہو جائے گی جو کچھ اس کے دلوں میں ہے یا جو کچھ اس کے جی میں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، انسان کو بھی پتہ ہے، لیکن اعلان اللہ تعالیٰ وہ سب بیان کر دے گا کہ اس کے دل میں تو یہ بات تھی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن کی سب خبر ہے. یعنی اب سے جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا تو وہ ہمارے لیے حجت ہوگی، ہمارا سمجھے منہ بند کروانے کے لیے بتائے گا کہ یہ یوں بات تھی یا یہ یوں بات تھی. ویسے اللہ تعالیٰ کو حساب رکھنے کی یا کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے 5 وصفوں کی قسم کھائی اور آگے یہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور اس کے دل میں جو ہے مال کی محبت بہت زیادہ ہے. اب جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی یا گھوڑوں کی، تو اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ انسان ناشکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیچھے قسم کھا رہا ہے، آگے بیان کر رہا ہے کہ انسان ناشکر ہے. تو گھوڑوں کے وصفوں میں اور انسان کی ناشکری میں کیا مناسبت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قسم کھائی ہے؟ سوال میں دوبارہ دہراتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے گھوڑوں کے ان وصفوں کی قسم کھائی جو جنگ کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی جنگی حالت میں جب گھوڑا ہوتا ہے تو ان وصفوں کی قسم کھا کے یہ بات بتائی کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک گھوڑا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ان ساری باتوں میں کتنا خطرہ ہے کہ ایک گھوڑا ایک جو انسان ہے جو اس کا مالک ہے، اس کا خالق نہیں ہے، وہ صرف اس کا مالک ہے، تو وہ اپنے مالک کے لیے کتنی زیادہ مشقتیں اٹھا لیتا ہے یا اپنی جان کو جوکھے میں ڈال دیتا ہے. گھوڑے کو تو کچھ نہیں ملے گا کہ وہ جنگ میں جائے اور تیر کھائے، اپنی نیند آرام کرے، دوڑے، جنگوں میں جا کے لڑے. انسان کو تو چلو مال مل رہا ہے، اس کو نام مل رہا ہے، اس کو مرتبہ مل رہا ہے. گھوڑے کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن وہ اپنے مالک کی تابعداری کر رہا ہے. وہ مالک جو صرف اسے کھانا لا کے ڈالتا ہے، وہ کھانا جو اس نے خود بنایا بھی نہیں ہے. یعنی گھوڑے کو پیدا کرنے والا اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور گھوڑے کا کھانا، گھوڑے کا چارہ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس چارے کو اس تک پہنچانے والا اس کا وہ مالک ہے، اور وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا تابع دار ہے کہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، ہر خطرے سے لڑنے کو تیار ہے، اور اپنی جان کی فکر کرنے والا وہ نہیں ہے. لیکن آپ ایک انسان کو دیکھیں کہ وہ اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو، جس نے اسے بنایا ہے اور جو اس کا مالک ہے، اس کو سب کچھ دے رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کو کھانے کو دے رہا ہے، اس کو اچھا رہنے کو دے رہا ہے، اس کو اچھی زندگی دے رہا ہے، اس کو نعمتیں دے رہا ہے، اس کو راحتیں دے رہا ہے، اس کو سکون دے رہا ہے، اسی کا وہ ناشکر ہے. تو کیا ایک انسان گھوڑے سے بھی کمتر ہے کہ انسان وفادار نہیں ہے، گھوڑا وفادار ہے؟ ایک گھوڑا جب وفادار ہو سکتا ہے اپنے مالک کا، خالق کے لیے، تو پھر وہ کیا کچھ کرے گا؟ وہ ایک مالک کا ہی وفادار ہے. تو کیا انسان ایک گھوڑے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کا وفادار ہو؟ بجائے یہ کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہو، اپنے خالق اور مالک کی محبت ہونی چاہیے. وہ مال کو جمع کرتا ہے، مال کے پیچھے لگ کے اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا. تو ایک انسان گھوڑے سے بھی کمتر ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ گھوڑے جن کو تم صرف
پالتے ہو، ان کو صرف کھلاتے ہو. اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات رکھی ہے یا اس کا وصف ایسا ہے کہ وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اپنے سکون اور آرام کی فکر نہیں کرتا، اپنے مالک کے ایک اشارے پہ اپنی جان کو وہ خطرے میں ڈال دیتا ہے اور لڑ پڑتا ہے، گھس پڑتا ہے، نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، اپنے مالک کی تابعداری میں لگا رہتا ہے. لیکن انسان کیا ہے؟ انسان ایسا نہیں ہے. وہ اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرہ ہے. جو اسے راحتیں ملتی ہیں، جو اسے سکون ملتا ہے، اس کا وہ کہیں ذکر نہیں کرتا. لیکن جو اسے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا وہ واویلا مچا دیتا ہے، ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہائے میری تو جاب چلی گئی، ہائے میری تو خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہائے مجھے تو یہ مسئلہ ہے، ہائے میرے بچوں کو یہ بیماری ہے، ہائے مجھے تو بی پی ہے، ہائے مجھے تو شوگر ہے. بھائی ان نعمتوں کا تو آپ شکر کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. آپ کے رہنے کو، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، آپ کے جسم پورے ہیں، آپ کے اجسام پورے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہو. ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، جو ذرے سی چیزوں کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں. تو انسان کو شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو انسان، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک جانور جو کہ انسان سے کم تر ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہو سکتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہی خالق کا، اپنے ہی مالک کا شکر گزار ہو، اس کا وفادار ہو. جیسا اس نے کہا ہے ویسی زندگی گزارے. جو اس نے دیا ہے الحمدللہ، جو نہیں دیا تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں اس کی کوئی بہتری ہوگی. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کا شکر کریں گے تو ہماری خواہشات جسے ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کر دے گا. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انسان جو ہے اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، حالانکہ مال دینے والے کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. بس اس کے اندر یہی اس صورت میں یہی بات تھی. ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے اور انسان جو ہے رب کا ناشکرہ بھی ہے. حالانکہ دیکھنے میں پتہ لگتا ہے یا مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بہت شکر گزار بھی تھے اور مال کی محبت اور مال کی رغبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. تو کیا یہ بھی اس میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، یعنی جب جو میجورٹی ہوتی ہے، جو اکثریت ہوتی ہے، اس کی بات کی جاتی ہے، اقلیت کی بات نہیں کی جاتی. یعنی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہے یا وہ اللہ کے شکر گزار ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن جو حکم زیادہ کا ہوگا وہی بات کی جائے گی، جو زیادہ چیز ہوگی اسی کی بات کی جائے گی. امید ہے کہ میں اپنی بات اچھی طریقے سے سمجھا چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو کوئی بات رہ گئی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی دونوں طرح کے مسائل اور مراحلوں کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.